ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں صحافی محسن بیگ کو مراد سعید کی درخواست پر ایف آئی اے میں درج مقدمے میں پیش کیا گیا۔ ایف آئی اے اور تھانہ مارگلہ کا ریکارڈ پیش کریں، ابھی تک ضمنی نہیں لکھی، گرفتاری کی ضمنی کہاں ہے؟ یہ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب پوچھ رہے تھے۔ ایف آئی اے کا ریکارڈ کدھر ہے جس کی وجہ سے تمام معاملہ بنا؟ جس ٹیم نے چھاپہ مارا وہ کہاں ہے؟ اس کو شامل تفتیش کیا گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب کا استفسار۔ پولیس کی تائید کے لیے کوئی ایف آئی اے والے لاہور سے آئے؟ ایف آئی اے والے لاہور والے ویڈیو میں آئے؟ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ دہشت گردی عدالت کا آرڈر دکھائیں، کیا جسمانی ریمانڈ ہوا؟ ایف آئی آر میں نامزد 7 نامعلوم لوگ کون ہیں، کیوں نہیں پکڑے گئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرکزی ملزم پکڑا گیا اور نامعلوم نہیں پکڑے گئے؟ محسن بیگ کا بیٹا کہاں ہے؟ سو رہا تھا؟ آگے جی میں بتاتا ہوں کہ محسن بیگ صاحب کا کیا موقف ہے، لیکن ہمارے ساتھ رپورٹ موجود ہیں شاہ خالد صاحب، ہمارے کورٹ رپورٹر ہیں، ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ 2 مختلف عدالتوں میں کیا ہوا۔ شاہ خالد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا شاہ خالد یہ بتائیے گا کہ ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں کیا کارروائی ہوئی؟ دیکھیں اس حوالے سے ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ آج جب محسن بیگ کو گرفتار کیا گیا، شروع میں تو ان کو انسدادی دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا کیونکہ دہشت گردی کے دفعات شامل کیے گئے تھے۔ 3 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے ان کو دیا گیا۔ اس کے بعد میڈیکل کے لیے ان کو پیمز اسپتال شفٹ کرنا تھا، لیکن ان کو اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو جج نے استفسار کیا کہ ایف آئی اے اور تھانہ مارگلہ کا ریکارڈ جو ہے وہ عدالت میں پیش کرے، ابھی تک ضمنی نہیں لکھی گرفتاری کی ضمنی کدھر ہے، جبکہ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ایف آئی اے ریکارڈ کدھر ہے، جس کی وجہ سے تمام تر معاملہ بنا ہے۔ جس کے بعد جب تمام تر دلائل ہو گئے تو فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا، اور فیصلہ اب سنایا گیا ہے۔ فیصلے کے جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ مقدمہ 9 بجے ہوا اور 9:30 بجے ایف آئی اے نے چھاپا مارا، جبکہ بغیر کسی سرچ وارنٹ کے چھاپا جو ہے یہ مارا گیا ہے۔ ساتھ میں فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ محسن بیگ کا بیان پولیس ریکارڈ کرے اور قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2:15 بجے تک ایس ایچ او نے ریکارڈ اور غیر قانونی حراست میں رکھ کے محسن بیگ کو عدالت میں پیش نہیں کیا۔ اس کی کیا وجوہات ہے یہ بھی بتائی جائے، جبکہ ایف آئی اے اور ایس ایچ او کی ایف آئی آر سے ثابت ہوتا ہے کہ چھاپا غیر قانونی طور پر جو ہے یہ مارا گیا ہے۔ فیصلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ چھاپا مار ٹیم میں جو لوگ شامل تھے وہ چھاپا مارنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے تھے۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے جو لکھا گیا ہے، جبکہ تھانہ مارگلہ ایس ایچ او نے ان غیر قانونی افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی بجائے اپنی الگ مقدمہ جو ہے یہ دے دیا ہے، اور ایس ایچ او نے جعلی کارکردگی دکھانے کے لیے مقدمہ درج کیا۔ یہ کہا گیا ہے کہ ریکارڈ سے ایس ایچ او کا غیر قانونی اختیار ظاہر ہوتا ہے، اور حکم نامے کی کاپی آئی جی اسلام آباد کو بھی بھیجنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ عدالت کا آئی جی اسلام آباد کو ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ فیصلہ ہے۔ جو بڑی خبر ہے جو اب سامنے آئی ہے کہ اب محسن بیگ صاحب جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے کل، اور اس کے بعد اس فیصلے کو جو کہ انسدادی دہشت گردی عدالت کا فیصلہ اور جو مقامی عدالت کا فیصلہ اس کو بھی چیلنج کر دیا جائے گا، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کل صبح سویرے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے۔ لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے، آج اسلام آباد جو کہ مقامی عدالت ہے وہاں پہ جو سماعت ہوئی ہے وہاں پہ شاہ خالد پہلے یہ بتائیے گا کہ ظفر اقبال صاحب کی عدالت نے صبح بیلف مقرر کیا جب محسن بیگ نے عدالت سے رجوع کیا، تو کیا اس بیلف کو رسائی دی گئی اور اس نے اپنا کام ذمہ داری سے کیا؟ کیونکہ بیلف کے بارے میں بھی ظفر اقبال صاحب کی عدالت سے ایک آبزرویشن آئی ہے۔ جی بالکل، جب صبح یہ مقدمہ عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور ان کی وکیل عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے یہ معاملہ اٹھا دیا کہ غیر قانونی طور پر میرے موکل کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کے بعد عدالت نے بیلف مقرر کر دیا اور یہ کہا کہ ہر حال میں آج مقامی عدالت میں رپورٹ کرے۔ وہاں پر جب رسائی دی گئی، جب دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو یہ بتایا گیا کہ محسن بیگ کو اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش نہیں کر سکتے۔
جس پر ظفر اقبال صاحب نے برہمی کا اظہار کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر حال میں محسن بیگ کو عدالت میں پیش کرے. لیکن اس کے بعد جب ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی اور ان کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا گیا، اس کے بعد مقامی عدالت کے جج نے ریمارکس دیے کہ محسن بیگ کو ہر حال میں اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کرے. تو پھر اس کے بعد محسن بیگ کو ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کی عدالت میں پیش کر دیا گیا اور ان کے بعد محسن بیگ نے عدالت کو بتایا کہ میں گھر پر سویا ہوا تھا، بیوی اور بہو کی چیخوں کی آوازیں آئی، میں جاگا. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دھمکیاں تو 2-3 دن سے مل رہی تھی، سیول کپڑوں میں لوگ گھر داخل تھے، میں نے ایک کو پکڑ لیا، باقی بھاگ گئے. محسن بیگ نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ میری پولیس کال پر پولیس آئی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تھانے جانا ہوگا. محسن بیگ نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ تھانے میں لے کر آئے، پولیس تشدد میں مجھے تھانے میں مارا گیا اور میں نے کہا کہ آپ کی حراست میں ہوں، یہ کیوں مارتے ہیں. انہوں نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ میرا اسلحہ لائسنس دار تھا اور بندے گھر میں داخل ہو گئے تھے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کون ہے. آج کل گھروں میں ڈاکو بھی داخل ہوتے ہیں تو مجھے بغیر، میں صحافت میں کئی سالوں سے میں وابستہ ہوں، اگر ایف آئی اے والے مجھے طلب کرتے تو میں خود ادھر جاتا، میں ان کے سامنے پیش ہو جاتا. لیکن وہ ہم میرے گھر آئے اور انہوں نے تشدد کیا اور مجھے لے جانے کی کوشش کی گئی، جبکہ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا اسلحہ جو ہے یہ لائسنس دار تھا اور بندے گھر میں جو ہے یہ داخل ہوئے. جج کا ایس ایچ او سے جب مکالمہ ہوا انہوں نے کہا کہ کیا ایف آئی اے کے مقدمے میں گرفتاری ہوئی ہے. جج کا یہ بھی کہنا تھا کہ کیا لاہور ایف آئی اے ٹیم کا کوئی بندہ ساتھ تھا. ایس ایچ او نے یہ بتایا کہ درخواست دے میرٹ پر کارروائی جو ہے یہ ہوگی. محسن بیگ نے ایک دفعہ پھر جب عدالت کو بتایا کہ یہ بھی بتائیں کہ یہ ایف آئی اے لاہور میں درج ہوئی تھی. جی بالکل، یہ ایف آئی آر جو ہے یہ وہاں پہ درج ہوئی تھی اور جج نے اسی پہ برہمی کا اظہار کیا کہ آپ ٹائم دیکھ لیں کہ کس ٹائم یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور اس کے فوراً آپ نے ایکشن لیا اور اس کے بعد آپ نے بندے کو گرفتار کیا. اسی بات پہ آج کارروائی ہونی تھی. لیکن جب ان کے خلاف جب دوسرا ایف آئی آر آیا تو انسداد دہشت گردی عدالت نے پھر ان کو 3 روزہ جسمانی دہشت گردی کی جو دہشت گردی کی ایف آئی آر ہے، جو دہشت گردی کی ایف آئی آر ہے، دہشت گردی کی ایف آئی آر ہے وہ اسلام آباد میں درج ہوئی اس واقعے کے بعد. دیکھیے وہ تو ظاہر ہے، وہ تو دائر ہونی تھی اور اس پہ اگر ہم دیکھ لیں تو ایک جج جو کہ جج ہے وہ ایف آئی آر کرتے ہیں تو اس کو بھی معطل کیا جاتا ہے. تو جب انہوں نے فائرنگ کی تو اس کے بعد ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا اور چونکہ عدالتی یہ قانون ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ملزم کو اپنی عدالت میں پیش کرنا ہے اور انسداد دہشت گردی کے دفعات شامل تھے تو انسداد دہشت گردی عدالت میں پھر ان کو پیش کر دیا گیا. وہاں پر بھی انہوں نے سیم یہی باتیں دہرائی کہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی، اگر مجھے بلاتے تو میں ایف آئی اے کے سامنے پیش ہو جاتا اور میں نے فائرنگ اسی لیے کی سیلف ڈیفنس میں کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا سیول کپڑوں میں وہ لوگ آئے اور مجھے لے جانے کی کوشش کر رہے تھے. سڑک پر ان کو کون مار رہا تھا؟ جی چوہد صاحب آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ خالد صاحب ابھی یہ میرا مطلب ہم نے جو ویڈیو دیکھی ہے سارا دن چل رہی سارے چینلوں پر کہ وہ سڑک پر جا رہے ہیں، ساتھ پولیس والا ہے اور یہ فائرنگ بھی کر رہے ہیں، اس کو مار بھی رہے ہیں، انہوں نے مارا ہے اس کو اور پھر فائرنگ کر رہے ہیں. یہ اس کا مقدمہ تو بنا ہی بنا. یہ اینٹی کورٹ جو ہے اس کا جج کس کے برابر ہے؟ دیکھیں اگر وہ اوورآل کارروائی یہ تو میں وہ باتیں بتا رہا تھا جو وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے ظاہر ہے یہی دلائل دینے تھے. جب وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور عدالت کے سامنے یہ باتیں کی کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور آج یہ کارروائی ہوئی یہ وہ، اس کے بعد انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے ریمارکس دیے کہ چونکہ یہ مقدمہ کافی حد تک آگے چلا گیا ہے، آپ کی جسمانی ریمانڈ ہم منظور کر لیتے ہیں، پولیس آپ سے تفتیش کرے گی کہ کیا حقیقت ہے. یہ تو آپ کا ایک طرفہ بیان ہے. اب پولیس نے تفتیش کے لیے ان کو 3 دن کا ٹائم ملا ہے، وہ تفتیش ان سے کرے گی. اس کے بعد 3 دن کے بعد جب وہ عدالت میں پیش کریں گے تو وہ ساتھ میں رپورٹ بھی عدالت میں پیش کریں گے. پھر ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی کہ حقیقت کیا ہے. آج انہوں نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی، ان کے وکیل نے. شاہ خالد ایک بات بتائیں کہ جب یہ معاملہ
جو چھاپا ہے وہ تو غیر قانونی قرار دے دیا پوری کی پوری کارروائی، اور اس کے بعد ہی یہ دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا۔ اس پہ انہوں نے ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کا بھی حکم دے دیا عدالت نے، آئی جی اسلام آباد کو کہہ دیا۔ تو اب اس کی حیثیت کیا ہے؟ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ نے بتایا یہ جائیں گے، چیلنج کر رہے ہیں ساری کارروائی کو۔ دیکھیں سمپل سی بات ہے، مقامی عدالت کا فیصلہ ہے، یہ کسی بھی وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے۔ مقامی عدالت کا یہی کام تھا کہ ان کے سامنے ثبوت پیش کیے گئے، ان کے سامنے دونوں موقف سامنے آ گئے، اب فیصلہ ان کو مل گیا، جج نے سائن کر لیا، کل یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے اور اسی فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ ہو سکتا ہے دونوں طرف سے یہ فیصلہ چیلنج ہو، ایف آئی اے کی طرف سے بھی یہ فیصلہ چیلنج ہو، وہ یہ کہیں گے کہ بھائی ایف آئی آر ہمیں ادھر سے آرڈر آئی ہے، ہم نے ان کو فالو کرنا تھا، ہم ان کے پاس گئے، ہم ان کو لے کے آ رہے تھے، ان کے جو دلائل ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ دیں گے۔ دوسری جانب محسن بیگ صاحب بھی عدالت میں ظاہر ہے اس فیصلے کو چیلنج کریں گے اور وہ اپنا موقف پیش کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، دلائل کے بعد کل بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ فیصلہ آنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ آج پروسیڈنگ میں یہی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شاہ خالد۔